پیارے کسان ساتھیوں، آج میں جس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مونگ کی دال، اور خاص طور پر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ مونگ کی دال کی جو مونگ کی دال کی جو فصل ہے اس کا بہترین کاشت کا ٹائم کیا ہے اور بہترین ویرائٹیز کون سی ہے۔ بہت سے ہمارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ 3 فروری سے یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ مونگ کی دال کو کاشت کریں، لیکن یہ ٹائم جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ دالوں کی جو اہمیت ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ دالوں میں 20 سے 25% لحمیات یا پروٹین شامل ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کی صحیح نشو نما کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے یہ بھی مونگ کی دال کی جو اہمیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے صحیح طور پر صحیح وقت کے ساتھ دالوں کو کاشت کیا تو اس سے ہماری جو ملک میں جو دالوں کی جو پریزنس ہے، اویلیبلٹی ہے، وہ بڑھ جائے گی، اور لوگوں کی جو خوراک ہوگی وہ کسی بھی صورت میں متاثر نہیں ہوگی۔ اچھی کاشت کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم ان فصلوں پہ زیادہ دھیان دیں جن پہ ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ انحصار کرتے ہیں، اور دالیں ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ مونگ کی دال کی جو کاشت ہے وہ کیسی زمینوں میں کی جائے۔ یاد رکھیے کہ مونگ کی دال ریتیلی اور زرخیز زمینوں میں زیادہ بہتر کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ مونگ کی دال جو عموماً یہ بھی ہمارے ملک میں ہے کہ اس کے 2 سیزنز ہوتے ہیں جن میں یہ کاشت کی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بہاریہ اور دوسری یہ خریف کے موسم میں، یعنی جولائی سے لے کر اکتوبر تک کاشت کی جاتی ہے۔ اور لیکن جو سب سے امپورٹنٹ یا اہم جو ٹائم آف مونگ ہے وہ ہے وسط فروری سے وسط مارچ تک، کیونکہ یہاں اس سیزن میں جو بہاریہ مونگ ہے اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس فصل پہ کیڑے مکوڑوں کا حملہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور آپ کو زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا، جبکہ جو خریف کے موسم میں جو مونگ کی دال کاشت کی جاتی ہے اس پہ جو انسیکٹس اور بھی دوسری بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہمارے کسان ہوتے ہیں ان کو بہتر پیداوار کے لیے زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہار کی جو مونگ ہے اس کے لیے آپ کو مینٹلی طور پر بہت زیادہ پریپیئر ہونا پڑے گا، اور آپ کو یہ بھی صحیح طور پر یہ جاننا چاہیے کہ کون سی ویرائٹی اس موسم میں یا اس باہر کے موسم میں جو کاشت کی جائے وہ بہتر ہے، جس پہ آپ کو خرچہ بھی کم کرنا پڑے اور جس سے آپ کو پیداوار بھی زیادہ ملے۔ سب سے اہم چیز جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ بہار کے موسم میں جو آپ کاشت کریں گے مونگ، اس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً فروری کے وسط مانا بیچ سے لے کر مارچ کے بیچ تک یا مارچ کے وسط تک ہے، سب سے بیسٹ ٹائم۔ اب جو سب سے اہم اضلاع ہیں مونگ کی دال کے جہاں پہ یہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ کاشت کی جاتی ہے، ان میں سے بھکر، میاں والی اور لیا کے ضلع شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں یہ سانگڑ، خیرپور، حیدرآباد میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں یہ KKP کے علاقوں میں بھی کاشت کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے جو سب سے بہترین ورائٹیز ہیں وہ آپ کو سامنے یہ چارٹ نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو ہر صوبے کے علاقے کے لیے ایک مخصوص جو ورائٹیز ہیں ان کے بارے میں نے بتایا، اور اس کے علاوہ یہ اس کا جو سوئنگ ٹائم ہے یا کاشت کا ٹائم ہے وہ بھی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اب میں جلدی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ورائٹیز جو ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اس وقت سب سے اہم جو ورائٹی جو عموماً ہمارے علاقوں میں کاشت کی جا رہی ہے وہ ہے EM96 اور NM92 اور NM98۔ یہ ورائٹیز جو ہیں پیداوار کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔
اب آپ کے لیے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے جاننے کے لیے کہ مونگ کا جو سیڈ ریٹ ہے وہ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مونگ کی جو کاشت ہے وہ 2 طریقوں سے کاشت کی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے براڈ کاسٹ اور دوسری ہوتی ہے ڈرل. براڈ کاسٹ میں آپ کو تقریباً 8 سے 10 کے جی سیڈ ریٹ درکار ہوتا ہے، یعنی شرح بیج. اور ڈرل کے ذریعے جو سیڈ ریٹ ہے وہ ہے تقریباً 8 سے 10. ٹھیک ہے. اب سیڈنگ میتھڈ ہے، ناڑی کا میتھڈ ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ کا جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کو آپ بہتر طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.